پوری دنیا میں، ایک پوائنٹ سنیے آپ، جب سے دنیا بنی ہے آج تک اور آج بھی موجودہ دور میں لوگ عمل کرتے ہیں، لوگ عمل کرتے ہیں. یہ مت بولیے کہ عمل کسی نے، عمل کرتے ہیں لوگ. جب پیغمبروں کی بعثت ہوئی جن اقوام میں، وہ قومیں، وہ امتیں عمل کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی؟ عمل کرتی تھی وہ لوگ، عمل کرتے تھے وہ لوگ. مشرکین مکہ عمل کرتے تھے. قوم نوح، قوم صالح، قوم سمود، قوم شعیب، قوم ابراہیم، قوم عیسیٰ، قوم موسیٰ، فرعون اور اس کی قوم، کیا عمل تھا یا نہیں تھا؟ تھا. لیکن کیا وہ عمل صحیح تھا؟ عقیدے کی بنیاد پر تھا؟ صحیح عقیدے کی، یا شرکیہ کفریہ اعمال تھے؟ شرکیہ کفریہ. تو اعمال کیے گئے، عمل اصل نہیں ہے. صحیح عمل اصل ہے، اور عقیدے کی بنیاد پر ہو عمل. عقیدہ صحیح ہو پھر عمل ہو تو وہ عمل کارگر ہوگا، مفید ہوگا آپ کے لیے. آج زمین پر کون عمل نہیں کرتا ہے؟ عبادتیں مختلف ہوتی ہیں. پوجا پاٹ کیا نہیں ہوتے دنیا میں، زمین پر ورشپ، عبادتیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن صحیح عقیدے کی بنیاد پر ہوتی ہیں یا کفریہ ہوتی ہیں. عمل کرنے والے بہت ہیں، لیکن عمل عقیدے کی بنیاد پر ہونا چاہیے، تو وہ عمل فائدہ مند ہوگا آپ کے لیے. اس سے عقیدے کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے. جب تک عقیدہ نہیں ہوگا ہمارے عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی اس کا مقام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. اللہ اسی عمل کو دیکھتا ہے جس سے پہلے ایمان ہے. اسی لیے قرآن میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ رمضان میں پڑھا ہوگا، اب بھی پڑھ رہے ہوں گے انشاءاللہ. رمضان تو پڑھے سبھی، ابھی بھی پڑھ رہے ہوں گے، اور نہیں پڑھے تو پھر بڑا مسئلہ ہے. نہیں پڑھے تو بڑا مسئلہ ہے. پڑھیے، قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن پڑھ کر لوگ ایمان لائے، زندگیاں بدل دی قرآن نے لوگوں کی. معمولی چیز نہیں، اللہ کی کتاب ہے بھائی. اللہ سلف میں سے کسی نے کہا، جب میرا دل کرتا اللہ سے بات کرنا، میں اللہ کا کلام پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. جب کبھی مجھے اللہ کی یاد آتی، میں اس کی کتاب کھولتا ہوں اور پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. ہم جو ہے اس معاملے میں بالکل لاپرواہ نہ ہوں. اللہ کی کتاب کے ساتھ گہرا تعلق ہونا چاہیے ہمارا، تبھی جا کر زندگی رہے گی، ورنہ برباد ہو جائے گی زندگی. تو کیا بتا رہا تھا میں؟ قرآن، کیا پوائنٹ تھا ابھی؟ پوری دنیا میں عمل ہوتا ہے. قرآن سے جو ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کی جو بعثت کی اقوام میں، وہ لوگ عمل کرتے تھے، لیکن ان کا عمل شرک پر منحصر تھا. نوح علیہ السلام سے لے کر آخری تک دیکھیے، قومیں عمل کرتی تھی لیکن عمل شرک کے ساتھ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو قبول نہیں کیا. اس کا کوئی مقام نہیں رہا اللہ تعالیٰ کے نزدیک. ایمان کے ساتھ اگر عمل ہوگا تو وہ عمل عند اللہ مقبول ہوگا اور اس کا اجر انسان کو ملے گا. یہ بات ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ چلیے، اس کے بعد جنت اور جہنم کا دار و مدار عقیدے پر ہے. آدمی جنت چاہے تو عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے، آدمی جہنم سے اپنے آپ کو بچانا چاہے تو عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے. اتنی بڑی دو چیزیں ہیں. کوئی بھی آدمی آپ پوچھیں کیا چاہیے تو جنت سب کی خواہش ہوتی ہے، سب کی طلب ہے جنت، چاہے عمل کرے یا نہ کرے آدمی، لیکن خواہش تو جنت کی ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ بھائی عمل سے جنت ملتی ہے، عقیدہ اور عمل، لیکن لوگ نہیں سمجھتے اس کو. بہرحال یا سمجھتے ہیں لیکن لاپرواہ ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے لاپرواہیوں کو دور کر دے، آمین. تو عقیدے سے صحیح عقیدے سے جنت ملے گی. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفتاح الجنہ قول لا الہ الا اللہ. جنت کی چابی، دا کی آف پیراڈائز، ہمارے دعوت سینٹر میں بھی لکھا ہوا ہے یہ جملہ، جنت کی چابی لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ یہ عقیدہ ہے، عقیدہ کلمہ ہے جو ہمارا عقیدہ ہے، لا الہ الا اللہ. تو یہ جنت کی چابی ہے. اس کا مطلب چابی نہیں تو جنت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. تو عقیدے کی امپورٹنس یہ ہے کہ اس سے آپ کو جنت کے دروازے کھولے جائیں گے. سمجھ میں آگئی بات؟ ٹھیک ہے. قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مختلف اینگل سے قرآن کو دیکھیے آپ. پورا قرآن عقیدے کی تعلیم دیتا ہے، پورا قرآن عقیدے کی تعلیم دیتا ہے. مثالوں کے ذریعے عقیدے کو سمجھایا گیا، صحیح عقیدے کو بتایا گیا، باطل عقیدے، صحیح عقیدہ اپنانے والوں کے لیے کیا انعامات ہیں دنیا میں یہ بتایا گیا، ان کے ساتھ قیامت کے دن کیا ہوگا،
کیسا اجر ملے گا، جنت میں ان کے لیے کیا کیا رکھا گیا یہ ملے گا قرآن میں۔ جو باطل عقیدے پر تھے دنیا میں دنیا میں جو باطل عقیدے پر تھے اللہ کا عذاب ان پر کیسے کیسے آیا یہ بتایا گیا ہے۔ جہنم میں ان کے لیے کیا کیا تیار کر دیا گیا یہ بتایا گیا ہے قرآن میں۔ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ صحیح، قرآن میں سب یہی ہے نا۔ تو پورا قرآن مختلف انداز سے کیا کرتا ہے، انسان کو عقیدے کی امپورٹنس بتا رہا ہے۔ اسلام دین ہے ہمارا، جس میں صلاح ہے، زکوٰۃ ہے، صوم ہے، حج ہے، قرآن ہے، زیارت ہے، درود ہے، پتہ نہیں کیا کیا عبادتیں ہیں نا۔ اسلام کی اصل کیا ہے، بیس؟ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5۔ پہلا کیا ہے؟ عقیدہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد صلاح، اس کے بعد صوم، پھر زکوٰۃ اور حج۔ یعنی صلاح، صوم، زکوٰۃ، حج یہ عمل ہے۔ دین 2 چیزوں کا نام ہے، عقیدہ اور عمل۔ جیسے کہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا، بڑی اچھی بات کیا کہ دین، شریعت 2 چیزوں کا نام ہے بھائی۔ دین کی ایک ہے عقیدہ، دوسرا ہے عمل۔ تو اصل عقیدہ ہے نا پہلے، اچھا وہ عمل قبول ہوگا، صحیح ہوگا، فائدہ مفید ہوگا، اس کا کچھ فائدہ ہوگا، سب کس سے؟ عقیدے سے۔ چلیے، جب اتنا بڑا مسئلہ ہے عقیدے کا، تو کیا ہم سوئیں یا جاگیں، پڑھیں یا نہ پڑھیں، سیکھیں یا نہ سیکھیں؟ اب آپ کو ہم بتائیں کہ آپ یہ جو یہاں تشریف لائے ہیں عقیدے واسطیہ پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، یہ اسی عقیدے کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، جو اہمیت ابھی آپ کے سامنے بتائی گئی ہے، اس کی تعلیم ضروری ہے۔ اس تعلیم کے لیے آپ کو یہاں بلایا گیا ہے، یا آئندہ بھی آپ کو بلایا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ عقیدہ کیسے ہمارا صحیح ہوگا، کب لیں گے عقیدے کو درست کیسے کریں گے ہم، باطل عقیدے سے کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے، جب صحیح عقیدے کی تعلیم ہمیں ملے گی۔ اللہ نے قرآن میں یہ بات بیان فرمائی ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور اپنے گناہوں سے معافی مانگو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا، باب العلم قبل القول والعمل، قول و عمل سے پہلے علم کا بیان۔ سنیے میرے ساتھ غور سے، قول و عمل سے پہلے علم کا بیان۔ اللہ اس آیت سے دلیل لی، یعنی علم قول و عمل سے پہلے ضروری ہے۔ آج کتنے بچے، کتنی تقریریں، کتنی جو ہے سپیکرز آ گئے دنیا میں، تقریریں انگلش میں، اردو میں، پتہ نہیں کون، انگلش اردو تو عام زبان ہے ہماری جو بولی جاتی ہے دنیا میں۔ دیکھیے یوٹیوب کھولیے یا دیکھیے لوگوں کی تقریریں، وہ بھی بول رہا ہے، یہ بھی بول رہا ہے، یہ بھی بول رہا ہے، قول فل ہے، تقریریں باتیں بہت ہیں۔ کیا علم ہے اس سے پہلے؟ قول صحیح کب ہوگا؟ جب اس سے پہلے علم ہوگا۔ عمل صحیح کب ہوگا؟ جب اس سے پہلے علم ہوگا۔ علم مقدم ہے، پہلا کام علم حاصل کرنا، تاکہ ہمارا قول صحیح ہو، ہمارا عمل صحیح ہو۔ آدمی کیوں بولتا ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ علم نہیں ہے، علم نہیں ہے، آدمی کے پاس علم نہیں ہے۔ اور جو علم نہیں ہوتا ہے تو قول کیسے خطرناک ہو جاتا ہے، اس کی دنیا اور آخرت کیسے برباد ہو جاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں بتاتے ہیں۔ کون بتاتے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ کتاب التوحید میں حدیث آئی ہے، محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ذکر کیا ہے کتاب التوحید میں۔ ایک بہت بڑا عابد تھا۔ کون تھا؟ عابد۔ عابد معلوم کس کو بولتے ہیں؟ جن کے ماں باپ نے اپنے بیٹے کا نام عابد رکھا ہے۔ اسلم بھائی، اسلم ضمیر بھائی، عابد کون؟ عبادت کرنے والا۔ یہ کلاس ہے بھائی، ہاں نام لیں گے ہم آئندہ، تو نوٹس بھی ہے۔ یہ کلاس ہے، درس نہیں ہے، وہ مسجد ازیہ کا درس نہیں ہے۔ یہ مسجد ازیہ میں درس ہوتے ہیں، کلاس نہیں ہوتی ہے مسجد ازیہ میں، ہوتی نہیں ہوتی۔ جمعرات کے دن حارث بھائی کے گھر پہ کلاس ہے یا درس ہے؟ کلاس ہے۔ یہ دعوت سینٹر میں جو ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ کلاس ہے۔ وہ سنڈے اور ٹیوزڈے جو عربی گرامر کی چل رہی ہے کلاس۔ ہمارے کچھ کلاسز ہیں جدہ کے، کچھ درس میں خاموش بیٹھیے آپ کا نام بھی نہیں لیں گے۔ بیٹھیے، وہ پلر کے پیچھے بیٹھیے، وہ کونے کونے میں بیٹھیے، نہیں بیٹھیے، آئیے جائیے،
کچھ لکھی ہے نہیں لکھی ہے ہمیں کوئی نہیں معلوم ہے، وہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن کلاس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عابد تھا، ایک عبادت گزار، اس نے ایک آدمی کے بارے میں جو بہت بڑا گنہگار تھا، اس کے زمانے کا بہت بڑا فاجر اور فاسق آدمی، اس کے بارے میں اس نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو نہیں بخشے گا. کیا بولا؟ اللہ تعالیٰ فلاں کو، اللہ اس کو نہیں معاف کرے گا. اللہ کس کے بارے میں کہا اس نے؟ جو سب سے بڑا فاسق و فاجر تھا، بہت برا، جیسا ہوتے ہیں نا، آپ کو بھی معلوم نا، جدہ میں یا اپنے محلے میں اپنے ملکوں میں معلوم ہے، فلاں حرامی رقم واحد یہاں کی زبان میں بولتا ہے، نمبر 1 غلط آدمی ہے، برا آدمی، وہ ارے بھائی اس سے دور رہیے بولتے ہیں لوگ، برا ہے، مشہور ہے، وہ چھپ چھپ کے نہیں کرتا، اوپنلی برائیاں ہیں، پیتا ہے، کھاتا ہے، مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، برا آدمی ہے، گنہگار ہے. کبھی اس کو مسجد میں نہیں دیکھا گیا، کبھی جو ہے قرآن پڑھتے ہوئے اس کو نہیں دیکھا گیا، کبھی صلاح میں نظر نہیں آیا، کبھی صوم رکھتے ہوئے نظر نہیں آیا، کبھی اچھی چیزوں میں، خیر کے کاموں میں کہیں نظر نہیں آتا ہے، ہر شر کی جگہ وہ نظر آتا ہے. تو اس آدمی کو کیا بولتے ہیں؟ برا آدمی بولتے ہیں. جو خود کہتا ہے میں برا ہوں بھائی، اوپنلی برائیاں کرتا ہے. ٹھیک ہے، علم کی اہمیت دیکھیے، سبحان اللہ. میں بھی جو بتا رہا تھا کہ قول خطرناک ہو سکتا ہے اگر اس سے پہلے علم نہ ہو. اس عابد نے کیا کہا؟ اللہ اس کو نہیں معاف کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یتألی علی، کون ہے انسان یہ جو میرے بارے میں بولتا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا؟ میں نے اس کو معاف کر دیا، تیرے عمل کو برباد کر دیا. صحیح حدیث ہے یہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی اس حدیث کے، ابو ہریرہ رضی اللہ راوی اس حدیث کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ کہ ایک عابد نے ایک برے آدمی کے بارے میں کیا کہا؟ اللہ واللہ لا یغفر اللہ لفلان، یا لا یغفر اللہ لفلان، اللہ فلاں کو نہیں معاف کرے گا، وہ فلاں جو ہے بہت برا تھا، نہیں معاف کرے گا. آج بھی بولتے ہیں بعض لوگ شاید جملے سے، تم کبھی نہیں بخشو جاؤ گے، غصے میں تم کبھی نہیں بخشے جاؤ گے. انڈر لائن کیجیے، تم کو کبھی اللہ معاف نہیں کرے گا، تم کو کبھی اللہ معاف نہیں کرے گا. انڈر لائن کیجیے. کیا ہے یہ؟ مذاق ہے یہ حدیث سنیے. جب اس نے یہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کون ہوتا ہے انسان جو میرے بارے میں فیصلہ کرے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا؟ میں نے فلاں کو بخش دیا، تیرے عمل کو برباد کر دیا. یہ حدیث ابو ہریرہ ذکر کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں سنیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لقد قال کلمۃ افسدت دنیا و آخرتہ. اس آدمی نے، اس عابد نے ایک ایسی بات کہہ ڈالی کہ جس بات نے اس کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیا. اس کے دنیا کا سارا عمل برباد ہو گیا، کیونکہ اللہ نے برباد کر دیا. خلاص قبول کرنا نہیں کرنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کو غصہ آیا، اس کی یہ بات ناپسند ہوئی کیونکہ بات بڑی کر دی اس نے، تو اللہ نے جس کے بارے میں اس نے کہا تھا وہ گنہگار کو بخش دیا اور اس کے عمل کو برباد کر دیا پورے. کہا نہیں، تیرا سارا عمل ضائع جا. یہ ہے ڈینجرس آدمی اگر بغیر علم کے گفتگو کرے گا. تو اب دیکھیں اس عقیدے کی گڑبڑ تھی نا یہاں پر. علم اگر عقیدے کا ہوتا تو یہ جملہ بولتا تھا وہ. آج آپ کے پاس اگر علم ہوگا، آپ پڑھیں گے کتابیں، عقیدہ سیکھیں گے، تو آپ نہیں بولیں گے ارے بھائی اس کا معاملہ اللہ کے حوالے، بھائی ہم کیا بولیں گے، بھائی وہ جنتی جہنمی، ہم کہتے کسی کے بارے میں فیصلہ کریں گے. ہم کیسے بول سکتے ہیں کہ اللہ اس کو نہیں معاف کرے گا؟ اے برا ہے وہ، ظاہر ہے، لیکن اللہ اس کو معاف کرے گا نہیں کرے گا یہ اللہ کے معاملہ ہے، ہم کیسے بول سکتے ہیں؟ یہ کب ہوگا معلوم ہے؟ آدمی کب بولتا ہے؟ جب اندر اس کا صحیح ہو، عقیدہ ہے، علم ہے، تو زبان سے نکلنے والے الفاظ گڑبڑ نہیں کرتے، ٹھیک کر دیتے ہیں. عمل بھی خراب نہیں ہوتا ہے اگر عقیدہ انسان کے پاس ہو، یا کیا کہتے ہیں علم ہو. تو علم کی اہمیت ہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، باب العلم قبل القول. تو پہلے علم ہو تاکہ ہمارا قول خراب نہ ہو، نقصان نہ دے ہمیں، اور ہمارا عمل خراب نہ ہو، نقصان نہ دے. اس کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے.
اور علم دین کا حاصل کرنے میں، دین کی اصل جڑ ہے عقیدہ، اس کا علم حاصل کرنا سب سے پہلے ضروری ہے۔ لیکن افسوس ہم صلاح پڑھنا سیکھ گئے، بلکہ اس سے پہلے قرآن پڑھنا ہم سیکھ گئے بچپن سے، صلاح پڑھنا بھی سکھا دیے، صوم کیسے رکھنا ہے وہ بھی سکھا دیے، عمرہ حج بھی سکھا دیے، عقیدہ نہیں سکھائے۔ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھے گا، مجھے معلوم ہے۔ یہ کیا سوال بھائی؟ بچپن سے استادی ماں، مولوی صاحب، قاری صاحب مسجد میں پڑھے بھائی، دور پہ دورے ہوئے ہیں ہمارے، لیکن آپ میں سے ہاتھ اٹھا کے بتا سکتے ہیں، یا ہاتھ تو نہیں اٹھائے، میں بچہ ایسے ہی پوچھ رہا ہوں، آپ میں سے کتنے لوگوں نے جو ہے علماء سے عقیدے کی کتابیں پڑھی ہیں؟ ہاتھ کم اٹھیں یا شاید نہ اٹھیں۔ اب بتائیے، قرآن پڑھ لی، عقیدہ نہیں پڑھے؟ صحابی کہتے ہیں ہم جب بچے تھے، سنیے، صحابی کہتے ہیں آپ یہ کورس کیوں کر رہے ہیں، اس کا جواب مل رہا ہے آپ کو، یہ سب آپ کو کیوں بلایا گیا ہے، کیوں عقیدے واسطے آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، اس کا جواب یہ ہے، سب اس کی اہمیت معلوم ہونی چاہیے تاکہ آپ آئیں، آپ سیکھیں کیا لینے جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم بچے تھے ہم کو قرآن سے پہلے ایمان کی تعلیم دی گئی۔ کیا سکھایا گیا پہلے؟ ایمان، عقیدہ ایمان وہی ہے، یعنی عقیدہ ہم کو سکھایا گیا، ایمان ہم کو سکھایا گیا، اس کے بعد قرآن ہم کو سکھایا گیا۔ کس کے بعد؟ ایمان کے بعد ایمان کی تعلیم دی گئی، اس کے بعد ہمیں قرآن کی تعلیم دی گئی۔ تو جب ہم نے قرآن پڑھا ایمان سیکھنے کے بعد تو ہمارا ایمان بڑھ گیا۔ کس سے؟ قرآن سے۔ پوائنٹ بہت اہم ہے یہ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم جب چھوٹے تھے، بچے تھے، ہم جب یا کم عمر میں تھے، جب جوان تھے، یا نوجوانی کی عمر تھے، بچپن میں ہم کو ایمان کی تعلیم دی گئی، اس کے بعد قرآن کی تعلیم دی گئی۔ قرآن پڑھا تو ایمان پہلے، بعد میں قرآن۔ تو ایمان کے بعد جب، اچھا ظاہر بات ہے وہ ایمان کی جو تعلیم دی گئی وہ ماخذ قرآنی ہی تھا نا، اس کا سورس قرآنی تھا اس کا۔ پھر جب قرآن کی تعلیم دی گئی، قرآن سکھایا گیا، تو جو پاسٹ ہم نے ایمان سیکھا تھا، قرآن پڑھے تو ہمارا ایمان کیا ہوا؟ اس قرآن سے، کلام اللہ سے بڑھ گیا۔ آج ہم قرآن سیکھتے ہیں، ایمان نہیں۔ یہ نہیں کہ قرآن کے بعد ایمان نہیں، صرف قرآن۔ اسی لیے حافظ قرآن بن جائے گا بچہ، لیکن عقیدہ نہیں ہے اس کے پاس صحیح۔ اسی لیے افسوس کے ساتھ دیکھنا پڑتا ہے معاشرے میں قرآن پڑھانے والے، قرآن حفظ کرنے والے، قاری القرآن، حافظ القرآن، شرک عقیدے میں مبتلا ہے۔ صحیح ہے یا نہیں؟ کیوں ہے بھائی؟ ارے عجیب بات ہے بھائی، جو سورس، بیسک سورس عقیدے کا قرآن ہے، اس کو پڑھنے والا، اس کو پڑھانے والا، صلاح پڑھانے والا، تراویح میں پورے قرآن کو ختم کرنے والا شرک عقیدہ رکھتا ہے۔ واٹ از دس؟ کیا ہے یہ؟ اس کا مطلب اس نے عقیدہ نہیں سیکھا، عقیدے کی کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ آج یا عام طور پر ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں سے پوچھیں، ہاں بھائی عقیدہ معلوم؟ ارے کیا ہے بھائی، یہ کون سا سوال ہے؟ اللہ ایک ہے، رسول پاک ہے، جنت جہنم ہے، اللہ ہی نے ساری دنیا پیدا کی، اور لا الہ الا اللہ، یہی تو عقیدہ ہے۔ ہم کو معلوم ہے عقیدہ، ہم صرف اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، قبر پر سجدہ نہیں کرتے غیر اللہ کو، یہی عقیدہ ہے، یہی عقیدہ ہے۔ تو جب سمجھ رہے کہ یہی عقیدہ ہے تو کتاب کیوں پڑھے گا؟ وہ عقیدے کی کتاب پڑھے گا، عقیدہ سیکھے گا جب اس کو معلوم ہوگا کہ عقیدہ یہی ہے کہ اللہ ایک ہے بولنا۔ جیسے ایک صاحب خود اپنے بارے میں بتا رہے تھے، ہم اتنے سالوں سے لگے ہوئے ہیں کہیں پر، تو ٹھیک ہے بھائی لگے ہوئے ہیں اتنے سالوں سے، کتنے سال؟ بولے 40 سال سے لگا ہوا ہوں۔ اچھا چھوٹا سوال بھائی، توحید کس کو کہتے ہیں بتائیے؟ وہ بولے توحید اللہ ایک ہے۔ پھر میں پوچھا اللہ ایک ہے یہی توحید ہے؟ بولے ہاں بھائی اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اسی نے ساری دنیا بنائی ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، وہ اس کے علاوہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہونا، ایسے بولے۔ وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، وہی سب کچھ کر سکتا ہے، اسی کی قدرت کاملہ ہے دنیا میں۔
کسی اور کی قدرت نہیں چلتی ہے؟ تو میں کیا بول رہا ہوں؟ تو میں نے ان کو گزارش کی، بزرگ اگر آپ 40 سال کے بجائے 2 سال، 1 سال 2 سال عقیدے کی کتابیں پڑھ لیتے علماء سے تو توحید کا صحیح مطلب معلوم ہو جاتا تھا۔ آپ کا جواب سے بولے کیا ہے توحید کیا ہے؟ 40 سال لگا دیا۔ تو ایسے لوگ کیا ہیں، سمجھتے ہیں توحید کا مطلب، عقیدے کا مطلب اللہ ایک ہے، اللہ نے ساری دنیا بنائی ہے، اللہ ہی جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، وہی کسی اور کی نہیں چلتی ہے، اللہ ہی کی چلتی، مطلب اللہ کی مشیت چلتی ہے، اللہ کی قدرت چلتی ہے دنیا میں، یہ سمجھتے ہیں، جبکہ یہ نہیں ہے توحید کا مطلب۔ پھر لا الہ الا اللہ کا مطلب، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، یہی ہے نا آپ کو پڑھایا گیا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، گڑبڑ۔ اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے، گڑبڑ۔ گڑبڑ مطلب غلط۔ اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں چلتی ہے، گڑبڑ۔ لا الہ الا اللہ، لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے سوا حقیقت میں کوئی معبود نہیں۔ تو یہ جو گڑبڑ ہوئی عقیدے میں کس وجہ سے ہوئی؟ علم کی کمی کی وجہ سے۔ بھائی کیوں عقیدہ سیکھیں آج؟ عقیدے کی تعلیم لینا ضروری ہے، کتاب پڑھنا ضروری ہے، کیوں؟ کیونکہ عقیدے میں بگاڑ آیا۔ جب کسی چیز میں بگاڑ ہو جائے تو اس کی اصلاح ضروری ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو صحیح عقیدہ دیا کہ نہیں دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں بیان فرماتے ہیں، ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، میں ایسے روشن واضح دین چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کے جیسے روشن ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو صحیح عقیدہ دیا۔ آپ دیکھیے صحابہ کے عقیدے کیسے تھے؟ زبردست۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں، تقریباً عبداللہ بن مسعود کا قول ہے رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، صدیق اکبر، صلاۃ صوم کی کثرت سے آگے نہیں بڑھ گئے۔ سلف کہتے ہیں صلاۃ اور صوم عبادتوں ہیں، کیونکہ تمام صحابہ عبادتوں میں آگے تھے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ جیسے فرض تمام صحابہ پڑھتے تھے جماعت کے ساتھ، جی۔ سنت موقدہ تمام صحابہ پڑھتے تھے پابندی کے ساتھ، جی۔ نوافل تمام صحابہ روزانہ پابندی کے ساتھ کثرت سے پڑھتے تھے، جی۔ قرآن کی تلاوت کثرت سے ہوتی تھی، جی۔ صوم جس کو روزے کہتے تھے ہم، رکھے جاتے تھے، جی۔ عبادتوں میں کوئی ایک دوسرے سے پیچھے نہیں تھا بھائی، صحیح ہے؟ سمجھ میں آ رہا؟ سارے لوگ پابند تھے۔ تو پھر ابو بکر کو وہ مقام کیسے مل گیا جو کسی اور کو نہیں ملا رضی اللہ عنہ؟ کہا وہ عقیدہ تھا، اندر عقیدے کی پختگی ان کے اندر جتنی تھی وہ کسی اور میں، ایمان جو ان کے دل میں پیوست ہو گیا تھا، اس درجے کا ایمان کسی اور کا نہیں تھا، اس میں آگے نہیں پڑھ پائے صحابہ دوسرے۔ تو عقیدہ یہ چیز ہے۔ اور ابو بکر صدیق کو عقیدے کی تعلیم دینے والے کون؟ ان کو ایمان کی تعلیم دینے والے کون؟ کس کے ہاتھ پر وہ ایمان لائے؟ کہاں سے انہوں نے ایمان سیکھا یا عقیدہ سیکھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح عقیدہ لوگوں کو سکھایا، پختہ عقیدہ سکھایا، صحابہ نے اپنے عقیدے کو ٹھیک کیا، ایمان لائے، مضبوط عقیدہ ہوا۔ اس کے بعد تابعین، تابعین، بعد میں گڑبڑ شروع ہوئی۔ کیا شروع ہوئی؟ گڑبڑ۔ ورنہ ضرورت ہی نہیں تھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو عقیدہ واسطیہ لکھنے کی، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کو عقیدہ طحاویہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ تھی۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو کتاب التوحید لکھنے کی ضرورت تھی؟ نہیں تھی۔ اگر سارے مسلمانوں کے عقیدے ٹھیک ہوتے تو عقیدے کی تعلیم کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ لیکن گڑبڑ ہوئی، مسئلے ہوئے، قدریہ آئے، جہمیہ آئے، معتزلہ آئے، معطلہ آئے، الگ الگ قسم کے فرقے نمودار ہوئے عقیدے کی خرابیوں کو لے کر۔ شیطان نے اپنا کام کر دیا، عقیدوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ جب عقیدوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا، اب اس کو درست کرنے کی ضرورت پڑی۔ جیسے گاڑی خراب ہو جائے تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ خراب گاڑی سے جائیں گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ انجن میں آواز آ رہی ہے تو آپ چلائیں گے نہیں، میکینک کو دے دیں گے، جا کے ٹھیک کرو اس کو۔ ارے چلاؤ نا، کیا ہوتا ہے آواز آ رہی ہے،
پتہ نہیں بھائی آواز ہی آ رہی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ سلنڈر میں سے، گیس سلنڈر میں سے بدبو شروع ہو جائے، گیس کی بو آنے لگے تو پھر کھانا نہیں پکے گا گھر میں، روٹی نہیں پکے گی بھائی. بند چولہا، پہلے ٹھیک کرو، یہ اسمیل آ رہی ہے غاز کی. کیا ہوتا ہے بھائی؟ خراب، تھوڑا لیک ہو گئی ہوگی. یہ لیک ہماری زندگی کو لنک کر دے گی. ٹھیک کرو اس کو. جب گڑبڑ ہو تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ گڑبڑ جان لیوا بھی ہو سکتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ایسے ہی عقیدے جب خراب ہو گئے تو ضرورت ہی تصحیح کی. اب انبیاء عقیدے کی تعلیم کے لیے آئے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے بعد کون لوگوں کے عقیدوں کی تصحیح کریں گے؟ ان کے وارث. کون ہیں ان کے وارث؟ پٹیل صاحب، جوزف صاحب، بردر فلان، بردر فلان، بردر فلان، سسٹر فلانا، سسٹر فلانا، سسٹر فلانا. نہیں، یہ آج کل کے لوگوں کا مسئلہ ہے. کٹ سب یہ علماء اہل علم یہ لوگوں کے عقیدے ٹھیک کریں گے. کیسا کرنا مسئلے ہے نہیں رضوان بھائی. بردر سسٹرز کا دور چل رہا ہے، علماء کدھر ہیں پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. یوٹیوب میں نہیں دیکھا میں ان کو. مشہور بھائی ان کو یوٹیوب میں یوٹیوب پہ ان کی تقریریں زیادہ نہیں ہیں تو وہ علماء میں سے نہیں ہے ہمارے پاس. پاپولرٹی ان کی زیادہ نہیں ہے، ان کو کہاں پہچانتے لینا لوگ ان کو. ارے بھائی یہ عالم ہے بھائی، میں نام نہیں سنا ان کا. آپ نہیں سنے تو کیا کرنا؟ کیا کرنا؟ اب ایک گاؤں کا آدمی اس کو کوئی بولے کہ بھئی کوئی بھی چیز ہے، ایک فون آیا ہے، معلوم فون کا ہوتا ہے، فون نہیں معلوم، ہم تو سنا ہی نہیں ہے کیا ہوتا ہے فون. سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ سمجھ میں آ رہا تو وہ اچھا آپ کو نہیں معلوم تو فون کوئی چیز ہی نہیں ہے. چلو بھائی، ہو سکتا ہے نا آج کی زمین پر ایسے لوگ بھی ہوں جہاں جو جانتے ہوں کہ فون نہیں ہے. آپ تعجب نہ کریں، بعض عجیب عجیب چیزیں دنیا میں ہیں آج. بہرحال تو انسان علم، اہل علم یہ ہیں ورثہ انبیاء کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور انبیاء نے ان کو دینار درہم کا وارث نہیں بنایا، علم نبوت کا وارث بنایا ہے. اور اللہ نے قرآن میں انہیں سے پوچھنے کے بارے میں کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل ذکر سے مراد اہل علم ہے. علماء سے پوچھو، سوال کرو، چاہے عقیدے کا مسئلہ ہو، منہج کا مسئلہ، عمل کا مسئلہ. کس سے پوچھو؟ اللہ کا حکم ہے. یہیں سے علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے ہمیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں جو اچھا لگے اس سے پوچھو، کسی بھی اسپیکر سے پوچھ لو، کسی بھی مقرر سے، خطیب سے پوچھ لو، قاری سے پوچھ لو، حافظ سے پوچھ لو. نہیں کہا اللہ نے، بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ تم اہل الذکر، اہل العلم سے پوچھو ان کنتم لا تعلمون. اگر تم کو نہیں معلوم ہے تو علماء سے پوچھیں گے جو ورثہ ہیں، اور وہ لوگوں کے عقیدے کو ٹھیک کرتے ہیں. تو جب عقیدے میں بگاڑ آیا، فرقے آئے، کسی نے اسماء و صفات کا انکار کیا، کسی نے تعویلیں کی اللہ کی صفات میں، کسی نے تقدیر کا انکار کیا، کسی نے عمل کا. جب ایمان کی زیادتی اور نقصان کو نہیں مانا، گڑبڑ شروع ہو گئے عقیدے میں، تو عقیدہ ٹھیک کرنے، صحیح عقیدے کی تعلیم دینے کے لیے علماء کی ضرورت ہوئی. اللہ نے علماء کو پیدا کیا جنہوں نے کتابوں کے ذریعے، دروس کے ذریعے، محاضرات کے ذریعے، تالیفات کے ذریعے لوگوں کو صحیح عقیدہ دیا. انہی میں سے ایک ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. تو ضرورت پڑی کتابیں لکھنے کی، ضرورت پڑی دروس دینے کی، تاکہ لوگوں کو صحیح عقیدے کی تعلیم ہو اور عقیدے کے بگاڑ سے اپنے آپ کو لوگ بچائیں. اب مجھے بتائیے، اس کی اہمیت جب ہے تو ہم کیوں نہ عقیدہ سیکھیں؟ کہ بچپن سے یہ عقیدہ سیکھنا چاہیے. واللہ یہ سب کتابیں سلیبس میں ہونی چاہیے، پڑھانی چاہیے کتابیں. لیکن افسوس کہ ہمیں بچپن میں، اب دیکھیے، اب آخری میں بات بتا کر آگے بڑھو. حالات کیا ہیں دنیا میں مسلمانوں کے؟ دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. چلو بھائی دنیا کی تعلیم ضروری ہے، کیوں؟ دنیا میں رہنا ہے تو تعلیم چاہیے نا بھائی آپ کو. ٹھیک ہے، اس عقیدے کی تعلیم نہیں. عقیدے کی تعلیم کہاں ہے؟
سلیبس میں نہیں، گھر میں نہیں. جمعہ کے خطبے میں تو پوری تعلیم نہیں ہو سکتی عقیدے کی، سمجھتے ہیں نا. مہینے کے 4 خطبے، ایک خطبہ 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹے کا، اس میں کیسے عقیدے کو سکھایا جائے گا؟ کتنے مختصر ہوتا ہے. پھر اس میں قرآن پڑھنا ہے، خطبے میں قرآن پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. قرآن کی آیتیں پڑھنا، سورہ قاف کثرت سے پڑھتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں. یہ اور ہے کہ آج کل کے خطبہ جو ہے چھوڑ دیے اس چیز کو. پورا خطبہ سنیے، 2 منٹ آیتیں نہیں پڑھتا. یہ ایسے بھی خطیب ہیں دنیا میں جمعہ کے جو ایک آیت بھی نہیں پڑھتے ممبر پر سے. لیٹسٹ آج کے کوئی لیٹسٹ ٹاپک کو لے کر خطبہ دیتا ہے پورا پبلک میں بتانے کے لیے کہ دیکھو آئی ایم دا خطیب. سیاسی خطبے دنیا میں ہوتا ہے. خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ قرآن زیادہ پڑھنا. سورہ قاف خطبے میں جمعہ کے سن کر صحابہ کو یاد ہو گیا. صحابیہ خود کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ممبر پر سے خطبے میں جمعہ کے سورہ قاف کو اتنی مرتبہ سنا کہ میں اس کو یاد کر لی. اب بتائیے سورہ قاف سن رہے ہیں کہیں آپ خطبوں میں؟ یہ ہے علم کی کمی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو ہے ترک کر دیا گیا ہے. قرآن کی آیتیں پڑھنا چاہیے خطبے میں زیادہ. چلیے، تو ہمیں کہیں سے نہیں مل رہا ہے عقیدہ. ایک تو بگاڑ موجود ہے، عقیدے کی خرابیاں پائی جا رہی ہیں دنیا میں آج، اور اس کے داعی بھی موجود ہے جو شیاطین ہیں، شیاطین الانس ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا تھا دعات علی ابواب جہنم، جہنم کی راہوں پر بیٹھ کر لوگوں کو بلا رہے ہیں تاکہ ان کے عقیدے خراب ہو جائیں اور وہ جہنم کی آگ میں چلے جائیں. دعوت دی جاتی ہے وحدت الوجود، عقیدت اتحاد، ساری وحدت الاتحاد یا سارے ہر جگہ اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ ہے وغیرہ، جو غلط باطل عقیدہ نعوذ باللہ، اس کی تعلیم باقاعدہ دی جاتی ہے، کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. غلط عقیدے کی معلوم ہے آپ کو، غلط عقیدے کی کتابیں ہیں، غلط عقیدے کی تعلیم دینے والے ہیں، غلط عقیدوں کو درسوں میں پڑھایا جاتا ہے، غلط عقیدوں کو جمعے کے خطبوں میں پیش کیا جاتا ہے، غلط عقیدے کی طرف باقاعدہ دعوتیں دی جاتی ہیں. جب ایسا ماحول ہے، اب صحیح عقیدہ ضروری ہے سکھانا. کہاں سیکھ رہا ہے بچہ؟ آدمی، مرد، عورت. اسکول نہیں، کالج نہیں، یونیورسٹی نہیں، ممبر پر سے بھی نہیں. چلو کچھ عقیدے کی مختصر باتیں ہی، پوری تعلیم. کتابیں پڑھنا نصیب نہیں ہے. گھر میں عقیدہ خراب ہے ماں باپ کا. اب بچہ کیا کرے گا؟ بچے بچیاں وہ ویسے ہی پنپتے ہیں باطل عقیدے پر، ایسے ہی بڑے ہو رہے ہیں، ایسے ہی جوان ہو رہے ہیں باطل عقیدے پر. مجھے بتائیے اسکولز جتنے آپ کے، ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں نا، کیا ہمارے بچوں کے اسکول میں عقیدے کی تعلیم ہو رہی ہے؟ یا ہمارے بچے کہاں سے سیکھیں گے عقیدہ؟ جی خالی اللہ ایک ہے معلوم ختم، بتایا وہ پورا عقیدہ. تو عقیدے کی بکس پڑھنا ہے بچوں کو، عقیدے کا کیسے پڑھنے گا؟ اسکولس میں ہے نہیں ہے. اسکولس اٹھائیے، میں نے کل بھی کہا تھا بچوں کی کتابیں، ابھی تو نیا سال ابھی شروع ہوا ہے نا، نئے سال میں جو ہے کتابیں ہیں، نئی کلاس، نیا اسکول، نیا سلیبس، پورا پڑھ کے دیکھیے. سبجیکٹس میں انگلش، میتھس، فزکس، بایولوجی، کیمسٹری، فلاں، اردو، فلاں، سب. اسلامیت کے نام سے ایک سبجیکٹ ملے گا، اس میں کچھ واقعات وغیرہ ہوں گے. عقیدے کا سبجیکٹ، لفظ عقیدہ کہیں ملے گا ہی نہیں آپ کو، سلیبس میں نہیں ہے. گھر میں ماں باپ عقیدے کی تعلیم کہاں دیں گے؟ کھلانا پلانا، سلانا، اٹھانا، لے جانا، لانا، اسی میں تو زندگیاں صرف ہو رہی ہیں. چلو اٹھو اسکول کا ٹائم ہو گیا، چلو لنچ کا ٹائم ہو گیا، چلو کھانے کا ٹائم ہو گیا، چلو بیٹے سونے کا ٹائم ہو گیا، سلپ. لائف تو اسی میں چلے. چلو بیٹے کھیلنے چلیں، چلو بیٹے گھومنے چلیں. عقیدہ کہاں مل رہا ہے بچے کو پھر؟ اب کہاں سے سیکھے گا عقیدہ؟ اسی لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ عقیدے کی تعلیم آپ کو دی جائے. بنیادی کتابیں پڑھائی جا چکی ہیں، عقیدے واسطے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے تاکہ ہم جو ہے ایسی سلف صالحین کے کتابوں کی روشنی میں انشاءاللہ جو عقیدے کے خزانے ہیں، جس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کچھ انشاءاللہ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام احمد تقی الدین ابو العباس بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبداللہ بن ابی القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علی بن عبداللہ بن تیمیہ الحرانی رحمہ اللہ تعالی. ابو العباس کنیت ہے ان کی، مشہور. دیکھیے بعض لوگ جو ہے مشہور ہو جاتے ہیں بعض چیزوں سے. ابو ہریرہ مشہور ہو گئے، نام ان کا کچھ اور ہے. ابو بکر مشہور ہو گئے، نام ان کا کچھ اور ہے. امام بخاری مشہور ہو گئے، نام اس کا کچھ اور ہے.
ابن تیمیہ مشہور ہو گئے، نام کچھ اور ہے، امام ابو حنیفہ مشہور ہو گئے، نام کچھ اور ہے، امام شافعی مشہور ہو گئے، نام کچھ اور ہے، امام مالک کا تو نام مالک ہی تھا، بہرحال امام احمد بن حنبل تھا، بہرحال بعض لوگ مشہور ہو جاتے ہیں۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی مشہور ہیں ابن تیمیہ سے، لیکن ان کا نام ابن تیمیہ نہیں تھا، شیخ الاسلام لقب دیا گیا، ابو العباس ان کی کنیت تھی، ابو العباس ان کی کنیت تھی۔ ان کے داداؤں میں ایک ہیں جد امجد، ان کے محمد ان کا نام تھا، ان کی امی کو تیمیہ بولا جاتا تھا، جو بڑی واعدہ اور نصیحت کرنے والی تھی، تو نسب ان سے جا کر ملا ادھر۔ ان کے دادا کی ایک والدہ تھی تیمیہ ان کا نام تھا، بتایا گیا وہ جو تیمیہ ان کا نام تھا وہ بڑی اللہ والی خاتون تھی، لوگوں کو دین کی باتیں بتاتی تھی، نسبت ان کی طرف کی گئی، اور ابن تیمیہ تیمیہ کا بیٹا، اور وہ تیمیہ ان کی دادی کہیں آپ، ابا نہیں تیمیہ، کیونکہ تیمیہ عورت کا نام ہے، ابا کا نام کچھ اور، دادا کا نام کچھ اور، پردادا، جینٹس میں کوئی بھی نام نہیں ہے، سمجھے؟ تو اس طریقے سے مشہور ہو گئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پیر کے دن 12 یا 2 قول ہے، 10 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول سن 661 ہجری 661 حران علاقے میں، جو سیریا جو موجودہ ہے دمشق کا، وہاں آپ کی پیدائش ہوئی، پیر کے دن سن 661 ہجری، حران، اس لیے حرانی کہا جاتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا نام کیا تھا؟ احمد، بتایا نا، بتایا، ابو العباس کنیت، لقب کیا پڑا؟ شیخ الاسلام۔ پوری دنیا میں کسی کو لقب ملا شیخ الاسلام کا تو وہ یہی شیخ الاسلام، آج بھی یہی ہے، جب بھی آپ کہیں سنیں شیخ الاسلام کا فتویٰ ہے تو وہ یہی مراد ہوتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے وہ بولتے ہیں نا، بڑے لوگوں کے نام خود پہ لگا لے کے جو ہے اپنے آپ کو بڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دودھ دودھ ہوتا ہے، پانی پانی ہے، مکس کرو کچھ بھی کرو، مکس کرنے سے دودھ پانی بن جائے گا یا پانی دودھ بن جائے گا، تھوڑا دودھ ڈال لیں گے تو، لیکن بعض ایسا گندا پانی ہے، خبیث، کیا بولتے ہیں اس کو، ڈرٹی واٹر بولتے ہیں شاید آپ لوگ انگریزی میں، بہت ڈرٹی واٹر، گندا پانی، اپنے آپ کو دودھ بتا رہا ہے، لقب لگا لیے شیخ الاسلام۔ دودھ کا قطرہ تو چھوڑیے، دور دور تک سفیدی نہیں ہے، دودھ کا قطرہ چھوڑیے، دور سے بھی سفیدی نہیں ہے، گندا 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 پانی، اتنا گندا پانی ہے اس کے قریب جاؤ تو بدبو آتی ہے، سونگو تو بیماری آئیں گی، صحبت میں رہیں گے تو مر جائیں گے، چھیئیں گے تو ہاتھ گندا ہو جائے گا، اتنا گندا پانی۔ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ اللہ محفوظ رکھے گندے پانی سے ہم سب، اللہ تعالی ہمیں صفاف، شاف، اچھا، لذیذ، فائدہ مند دودھ پینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، وقت کے امام، مجدد، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ گزر چکے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی پیدائش ایک ایسے دور میں ہوئی جو دور فتنوں سے پر تھا، صلیبی جنگیں ختم ہوئی، تاتار کا فتنہ، تاتاریوں کا فتنہ، خلافت عباسیہ کا ختم ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے دور میں ان کو پیدا کیا۔ اللہ کو کام لینا ہوتا ہے نا کسی، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کام لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کے دین کا کچھ کام کریں، اس کے دین کی خدمت کریں۔ واللہ 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 اللہ کا فضل ہوگا اس انسان پر جس سے اللہ دین کا کوئی کام لے لے۔ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے بھائی، حاضر کے بیٹے ابراہیم کو چن لیا، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے نبی بنا دیا۔ دیکھیے اللہ،
فرعون کی بیوی کو اللہ نے چن لیا، نیک خاتون جنت کی بنا دی، ہے نا. لوط علیہ السلام کی بیوی جہنمی قرار پائی، یا نوح علیہ السلام کی لوط. ہدایت اور ضلالت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کام لینا تھا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ. اب ان کے دور کا جب مطالعہ ہم کریں، دیکھیں، تعجب ہوتا ہے. سقوط بغداد ہوا، بغداد جہاں خلافت تھی اسلامی، خلافت عباسیہ، وہ دور ختم. دشمنان اسلام نے اس کو ختم کر دیا، خلافت کو اس زمانے میں. تاتاریوں کا فتنہ، بربریت کا ظلم و زیادتی، جس میں پورے اس زمانے کے پورے مسلمان پریشان تھے ان کے ظلم و زیادتی سے. تاتاریوں کا فتنہ پڑھ کے دیکھیے آپ، حیران ہوں گے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. کیسی ظالم قوم دنیا میں آئی تھی. اس کو تتار کہتے ہیں عربی میں. کیا کہتے ہیں؟ تتار. اردو میں تاتاری کہتے ہیں. تاتاریوں کا فتنہ یہ سن 6 ہجری کا یا 7ویں صدی کا واقعہ ہے. یہ سب کیونکہ 7ویں صدی میں جو ہے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی پیدائش ہوئی. ابھی ہم نے 661 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 661 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے. تو یہ ایک ایسا دور تھا جہاں تاتاریوں کا فتنہ بہت زیادہ تھا. یا پوائنٹس غور کیجیے آپ. خلافت اسلامیہ کا ختم ہونا، سقوط بغداد جس سے ہوا، تاتاریوں کا فتنہ ہوا، اور دین میں عجیب و غریب قسم کی نئی بدعات اور شرکیات اس دور میں آ گئی. عجیب فرقے نمودار ہوئے، عقیدے کی خرابیاں فل. آج جتنے پرابلمز آپ دیکھ رہے ہیں نا عقیدے میں، اس کی جڑ وہی وہ دور میں شروع ہوئے فتنے، یا اس سے پہلے کہیں جس دور میں ان کی پیدائش ہوئی. کس کی؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش جس دور میں، وہ دور ہر اعتبار امن نہیں تھا، دنیا میں پریشانی تھی، فتنے تاتاریوں کے، ان کی ظلم و زیادتی، لوگ بہت گھبرائے ہوئے تھے. بڑا ظلم انہوں نے کیا تھا، بڑی قتل و غارت گری کی تھی. انہیں اب پڑھ کے دیکھے گا تاتاریوں کے زمانے کے فتنے یا ان کے ظلم کو، آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ایک ایسا دور بھی گزرا ہے دنیا میں جس میں خون خرابہ اتنا ہوا ہے، لوگ اتنے پریشان تھے ایک دور میں. یہ ایک طرف سے یہ مسئلہ. دوسری طرف سے عقیدے کی خرابیاں، نئے عقیدے غلط قسم کے. علم الکلام آیا، بعض چیزوں کو لے کر جو ہے قرآن اور حدیث سے جو سلیس صحیح عقیدہ ماخوذ تھا سب ختم کر دیا گیا. تعویلیں، اسماء و صفات میں تعویلیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے مسائل میں جو ہے تعویلیں، عقیدے کے ابواب میں تعویلیں ہوں گی بہت زیادہ. یہ ایک عجیب فتنہ، اس کے دروس ہونے لگے کیونکہ نئے قسم کے علم الکلام ایک فن آیا اس دور میں. علم الکلام کو سیکھ کر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے سیکھا، اس کا صحیح یوز نہیں کیا لوگوں نے. علم الکلام سے غلط کیا کہ جو ہے شرک عقیدے لوگوں میں پھیلا دیے، اس کو استعمال کرتے ہوئے. علم الکلام ایک فن ہے، علم الکلام، ٹھیک ہے. فلسفہ، معلوم ہے نا فلسفہ آیا، اس کا ایک دورہ ہوا. تو اگر ہم ان کے حالات پر غور کریں جس دور میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، تو بڑے عجیب اور غریب قسم کے حالات تھے. ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا، جو یہ بچپن میں انہوں نے قرآن حفظ کیا، علم حاصل کیا، ٹھیک ہے، اور دمشق کے، جس کو ڈمیسکس کہتے ہیں نا انگلش میں، 200 اساتذہ سے علم حاصل کیا. بچپن میں تعلیم جو انہوں نے لی، علم حاصل کیا، عربی زبان، قرآن، حدیث، فقہ، یہ جو علماء سے انہوں نے علم حاصل کیا اور سمجھا، یہ 200 علماء صرف اس علاقے کے تھے جہاں سے ان کا تعلق تھا، دمشق. حران سے میں تو پیدائش ہوئی ہے، دمشق کے 200 علماء سے انہوں نے علم حاصل کیا، اور اس کے بعد کم عمری میں فتویٰ دینا، رد کرنا، پڑھانا صحیح عقیدہ انہوں نے شروع کر دیا تھا. 17 سال کی عمر میں مفتی بن گئے تھے، 17 سال کی عمر میں مفتی بن گئے تھے. اور عجیب و غریب قسم کے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہانت دی تھی، اور حافظہ بڑا قوی تھا، بہت جلدی دین کو سمجھنے والے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بدن میں، ان کی زبان میں قوت دی تھی، اور ان کا ذہن کافی قوی تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا قوی پیدا کیا. سنتے تھے، دیکھتے تھے تو یاد کر لیتے تھے. یہاں تک کہا گیا ان کے شاگردوں نے کہا ان کی 2 آنکھیں گویا کہ زبان ہے. کسی چیز کو دیکھتے، آدمی زبان سے پڑھ کر یاد کر لیتا ہے نا،
آدمی زبان سے پڑھ کر کوئی چیز، آپ بھائی قرآن پڑھنا ہے تو آپ زبان سے پڑھیں گے نا، سورہ پڑھیں گے زبان سے، ریپیٹ کریں گے زبان سے کافی مرتبہ تو حفظ ہو جائے گا۔ یہ دیکھتے تھے تو حفظ کر لیتے تھے، دیکھتے تھے تو، اسی لیے کہا گیا کأن عینی لسانا، گویا کہ ان کی دو آنکھیں، دو زبان ہے، دو دیکھ رہے ہیں حفظ ہو جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا قوی حفظ دیا تھا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ان کے بارے میں ہیں جو آئندہ کلاس میں، وقت ہمارا ہو چکا ہے، آئندہ کلاس میں بتائیں گے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ بچپن میں کس عمر میں انہوں نے کیسے کیسے تعلیم حاصل کی اور کن علماء سے علم حاصل کیا، اور ان کی سیرت کے اور اہم واقعات، رد انہوں نے باطل کا جو کیا وہ بھی ہے۔ اور ایک پوائنٹ بتانا بھول گیا کہ بادشاہوں کا ظلم اس زمانے میں کافی رہا ہے، اور بادشاہوں کی طرف سے رعایا کی پریشانیاں، چاہے وہ اجتماعی پریشانیاں ہوں، اخلاقی پریشانیاں ہوں، یا عقیدے یا دین کی پریشانیاں ہوں، اس زمانے میں بڑی رہی ہیں جس زمانے میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ بہرحال بہت ساری اہم باتیں ہیں جو ان کے متعلق ہیں، ان کے دور کے متعلق ہیں، یا ان کے علم کے متعلق، بچپن میں ان کا علمی یا ان کے شیوخ کے متعلق، ان کے کتابوں کے متعلق، اور ان کی علمی خدمات کے متعلق یا علمی زندگی کے متعلق، ان کے مؤلفات کے متعلق، اور ان کے متعلق علماء نے کیا کہا ہے اس کے متعلق بڑی اہم باتیں ہیں۔ اور آخر میں ان کی وفات کے متعلق بھی کچھ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آئندہ کلاس میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور ان کی عظیم ترین مؤلف کتاب۔ پھر اس میں ایک اہم پوائنٹ یہ بھی آئے گا آئندہ کہ عقیدہ واسطیہ کیوں لکھی انہوں نے اور کب لکھی انہوں نے، اس کے لکھنے کی وجہ کیا ہے، واسطیہ کیوں اس کا نام رکھا گیا ہے، یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے جو آئندہ کلاس میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ۔ عقیدے کی اہمیت آپ نے سنی، اور آخر میں بالکل ہم نے چند منٹ پہلے ان کا نسب آپ کے سامنے بتانا شروع کیا تھا، وقت چونکہ ختم ہو گیا، گھڑی پر نظر پڑ گئی، اس لیے فوراً روک دیا ہم نے۔ سلسلہ جاری ہے، آپ آئیے، اپنے ساتھیوں کو لے کر آئیے، یہ بڑی اہم کتاب ہے، بہت اہم کتاب ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو تو بتانا ہی بتانا ہے آپ کے سامنے کہ یہ شخصیت ہے کون آخر، ان کو شیخ الاسلام لقب کیوں ملا۔ اور بس ایک چھوٹی سی بات بتا کر میں ختم کر دوں، علامہ محمد بن صالح بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں یہاں پر، زبردست علمی۔ ان سے کسی نے سوال کیا تھا، جہاں تک ہمیں معلوم ہوا ہے، کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ اتنا علم کیسے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہ علم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھنے سے آیا۔ کس کی؟ ان کی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھنے سے۔ یاد رکھیے، آج دنیا میں اگر کوئی بڑے عالم ہیں تو ان کے پاس علم ان کی کتابوں سے ہی آیا۔ اگر آپ ان کی کتابیں پوری پڑھ لیں علماء سے، دنیا میں کوئی آپ کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا ہے، کوئی بات نہیں کر سکتا ہے۔ جتنی دلیلیں شرک والے دیتے ہیں، بدعت والے دیتے ہیں تعویلیں، اس کا رد ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ سب آج جو پوائنٹس پیش کرتے ہیں، وسیلہ ایسا، وہ ایسے، یہ ایسے، سب کا رد موجود ہے۔ ان کی کتابیں پڑھ لیں، کوئی نہیں ٹھہر سکتا باطل، آج آپ کے سامنے کوئی باطل نہیں ٹھہر سکتا۔ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ پڑھیں گے انشاءاللہ، بہت اہم ہے۔ جیسے کہ پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم دین نے کہا تھا، مسلمانوں کے بچے کو معلوم ہونا چاہیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کون تھے۔ یہ پاکستان کے پنجاب کے بہت بڑے عالم دین نے یہ بات کہی تھی، اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ایسے ہمارے سلف صالحین پر رحم فرمائے جو ایسے عظیم تھے، عظیم کارنامے، عظیم خدمات انہوں نے ہر فیلڈ میں دین کے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی مؤلفات سے، ان کی تعلیم، ان کی علمی کتابوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔